خبروں کی تفصیلات آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ بہت جلد صنعت کار اور عوام بجلی کی قیمتیں سے متعلق اچھی خبریں سنیں گے۔ بجلی اب قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، سنیے گا۔ پاور کے منسٹر اویس لغاری صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور ان کے سیکرٹریز اور ان کے تمام ڈی جیز، ہم ابھی 2-2.5 گھنٹے کی ہمیں بریفنگ ہوئی ہے۔ آج سے 2 دن پہلے وزیر اعظم ہمیں ملے اس مسئلے پہ، اس سے پہلے اور میٹنگ ہوئی ہے۔ تو ہمیں اپنی بات کو پہنچانے اور بات کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو تکلیف ہم نہیں دے رہے، ڈیفینیٹلی ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ اور ان باتوں کا نتیجہ کیا ہے؟ 2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 بات جو کہ خوش آئند بات ہے وہ یہ کہ اس موجودہ حکومت کو، اور میں کسی اور کی نہیں، میں وزیر اعظم پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور ان کے وزیر کی بات کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کا ادراک ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو مسئلے کو مسئلہ سمجھنا ضروری ہے نا۔ پاکستان میں ایشو یہ کہ ہم مسائل کو مسائل ہی نہیں سمجھتے، تو جب آپ کسی مسئلے کو مسئلہ سمجھیں گے نہیں تو اس کے حل پر کیا جائیں گے؟ اچھی بات پازیٹیو یہ ہے کہ اس مسئلے کو، جو کہ مہنگی بجلی کا مسئلہ ہے، جو کہ کیپیسٹی پیمنٹس کا مسئلہ ہے، جس پہ ایک عام آدمی اور ایک انڈسٹریلسٹ دونوں پریشان ہیں، اس مسئلے کو حکومت پاکستان نے اپنی ٹاپ پرائورٹی، ٹاپ مسئلہ اس وقت بنا رکھا ہے۔ اور اس حوالے سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز اس ملک میں چل رہی ہیں، مصروفیت چل رہی ہے، اس حوالے سے سب سے زیادہ مصروفیات ہیں۔ میں کچھ چیزوں کو جاننے کے باوجود اپنی زبان پر اس لیے نہیں لانا چاہتا کہ دیکھیں، ہمارے ملک نے IMF سے قرض لے رکھا ہے، اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، اور میں ان چیزوں کو جیپرڈائز نہیں کرنا چاہتا، ان چیزوں کو زبان پر لا کر نہیں اس کو متاثر کرنا چاہتا کہ جس سے خدا نخواستہ ملک کا نقصان ہو، ملک کے لوگوں کا نقصان ہو۔ اس لیے میں اس نالج کو رکھنے کے باوجود میں ابھی زبان پر نہیں لانا چاہتا، اور وہ پازیٹیو باتیں۔ تو ایک تو میں نے بتایا کہ مسئلے کا ادراک ہے کہ حکومت کو اور منسٹری کو نظر آ رہا ہے کہ ہاں اس مسئلے کو انہوں نے مسئلہ سمجھا ہوا ہے اور وہ بات سن رہے ہیں۔ ہماری گریونسز، ہماری ساری باتیں انہوں نے، جو کہ لوگوں کی باتیں، ہم نے اس کی نمائندگی کی ہے۔ ہم نے بتایا ہے کہ بھائی پاکستان میں بالعموم اور خاص طور پر کراچی میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ ہم نے ان کو بتایا ہے کہ بھائی بجلی کا بل دینے والے کی بھی بجلی بند ہو رہی ہے، نہیں دینے والے کی بھی بجلی بند ہو رہی ہے۔ ہم نے بتایا ہے کہ بھائی انڈسٹریز جو ہے بند ہو رہی ہیں، انڈسٹریل ایکسپورٹ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، لوگ اپنے پیسے کو شفٹ کر رہے ہیں، لوگ بے روزگار زیادہ۔ یہ ساری باتیں ہم نے ان کے سامنے رکھی، اور کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے بجلی کے بل جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے، اور یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے بات کہ بھائی اس کے اندر جو کیپیسٹی چارجز ہیں اس کی بد میں جو پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اب وہ کیپیسٹی چارجز کی ریزن ہے اب بڑھنے کی، اب ہمیں جو فرق پتا چل رہا ہے، جو ہمیں امپیکٹ آ رہا ہے، وہ یہ کہ بھئی جب ڈالر بڑھتا ہے، روپے کی قیمت کم ہوتی ہے، چونکہ ان کو ڈالرز میں پے کرنا ہے، بغیر ایگریمنٹ میں پیسے بڑھائے خود بخود وہ کیپیسٹی چارجز کے پیسے بڑھ جاتے ہیں۔ چونکہ ہماری گروتھ جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہو گئی ہے، 3% سے زیادہ نہیں جا رہی آگے، اور یہ تمام کیلکولیشن 6% جی ڈی پی پہ، 7% جی ڈی پی پہ ہوئی ہے۔ تو چونکہ ہماری گروتھ نہیں بڑھ رہی تو اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ، یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے۔ اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ کہ گورنمنٹ نے اس کو ایڈریس کیا ہے کہ 3 طرح کی IPPs ہیں، ایک گورنمنٹ کی IPPs ہیں، ایک لوکل IPPs ہیں، اور ایک فورن IPPs ہیں۔ ایک لمحے کے لیے آپ 20% جو فورن IPPs ہیں ان کو آپ ایک طرف کر لیں، ان سے آپ معاہدے ان کو سمجھانے میں دیر لگے گی، وہ آپ کی بات شاید نہ مانے۔ گورنمنٹ کی اپنی IPPs اور جو لوکل IPPs ہیں جن کی اور بھی بزنسز ہیں، ان IPPs کو جو یقیناً جو معاہدہ انہوں نے کیا ہوا ہے، کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی معاہدہ ہوا ہوا ہے، اور وہ انٹرنیشنل کورٹ میں اس تمام معاہدوں کو اگر آپ اس سے جو پھریں گے تو وہ چلے جائیں گے، لیکن جو ملک کے لوگ ہیں ان کو بٹھا کر، جو بڑے بڑے خاندان ہیں 41-42 کے قریب، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو آج آپ نے دولت کمائی ہے الحمدللہ، اور ہم اس پہ جو ہے وہ حسد اور جلن کے علاوہ بات کر رہے ہیں کہ وہ دولت آپ نے سمول سے کمائی ہے، اس ملک میں ابھی یہ مسئلہ آ گیا، آپ کا نقصان نہیں ہو رہا، آپ کے پروفٹ سے، آپ کے کمائے ہوئے پیسوں سے کچھ کمی آ جائے گی، آپ کی پروفٹ میں کچھ کمی آ جائے گی، آپ کا نقصان نہیں ہو رہا، آپ کا لاس نہیں ہو رہا، آپ کے پروفٹ میں لاس ہو جائے گا، آپ کے کمائے ہوئے پیسوں میں تھوڑا سا نقصان ہو جائے گا، لیکن اس سے ملک بچ جائے گا، اس سے ملک کی اکانومی بچ جائے گی۔ تو اس کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس معاملے میں اگین اپنے الفاظوں کو روکنا چاہتا ہوں کہ میں زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا کہ یہ کہیں یہ تمام چیزیں رستے میں خراب نہ ہو، بہت حد تک کام ہو گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی ہوں گی، لیکن متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سالوں سے اس پہ بات کر رہی ہے، اور اس بجٹ کے بعد تو پے در پہ مسلسل بند کمرے میں اور پبلکلی بھی ہم نے ووکل ہو کر آواز اٹھائی ہے، اور اس کی آج ایک سلسلہ آپ دیکھیں کہ کراچی حیدرآباد کے سارے MNAs ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم 2.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اور ایشو پہ نہیں بیٹھے ہوئے، صرف اور صرف پاکستان میں اس بجلی کے مسئلے پہ بیٹھے ہوئے۔ تو ہم اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں، کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لوگ، عام آدمی اور انڈسٹریلسٹ اس بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اچھی خبریں سنیں گے، ان کو پازیٹیو خبریں ملیں گی، کیونکہ اب یہ مسئلہ صرف ان کا نہیں رہ گیا، یہ مسئلہ ملک کی سروائیول کا ہے، ملک کی اکانومی کا ہے۔ اگر یہ ایڈریس نہیں ہوا تو اس ارینجمنٹ کے تحت جو یہ ملک
ملک کی اکانومی نہیں چل رہی خاکم بدن, اس کے اندر جو بلیڈنگ ہو رہی ہے اس سے آپ کچھ بھی کر لیں گے, یہ ملک جو ہے وہ آگے نہیں چل رہا, نہیں بڑھ رہا اور کیوس ہو جائے گا. اس تمام چیزوں کو حکومت نے ایکنالج کیا ہے اور اس کے اوپر کام کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس پہ جو رول پلے کر سکتے ہیں MQM نے اپنا رول پلے کیا, اور آئندہ بھی ہم اپنا رول پلے کریں گے پازیٹو لوگوں کے مفاد میں, عام آدمی کے حق میں.